السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ حفظ نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 23 سورۃ الزمر کی آیات نمبر 21 تا 31 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.
قرآنًا عربيًا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون انك میت وانهم میتون ثم انکم یوم القیامة عند ربکم تختصمون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے زمین میں چشمے بنائے، پھر اس سے کھیتی نکالتا ہے کئی رنگت کی، پھر سوکھ جاتی ہے تو دیکھے کہ وہ پیلی پڑ گئی، پھر اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں دھیان کی بات ہے عقل مندوں کو۔ تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، اس جیسا ہو جائے گا جو سنگ دل ہے؟ تو خرابی ہے ان کی جن کے دل یاد خدا کی طرف سے سخت ہو گئے ہیں، وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ نے اتاری سب سے اچھی کتاب کہ اول سے آخر تک ایک سی ہے، دوہرے بیان والی، اس سے بال کھڑے ہوتے ہیں ان کے بدن پر جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور دل نرم پڑتے ہیں یاد خدا کی طرف رغبت میں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، راہ دکھائے اس سے جسے چاہے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ تو کیا وہ جو قیامت کے دن برے عذاب کی ڈھال نہ پائے گا، اپنے چہرے کی سوا نجات والے کی طرح ہو جائے گا، اور ظالموں سے فرمایا جائے گا اپنا کمایا چکھو، ان سے اگلوں نے جھٹلایا تو انہیں عذاب آیا جہاں سے انہیں خبر نہ تھی، اور اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے بڑا، کیا اچھا تھا اگر وہ جانتے۔ اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی کہاوت بیان فرمائی کہ کسی طرح انہیں دھیان ہو۔ عربی زبان کا قرآن جس میں اصلاً کجی نہیں کہ کہیں وہ ڈریں۔ اللہ ایک مثال بیان فرماتا ہے، ایک غلام میں کئی بدخو آقا شریک، اور ایک نرے ایک مولا کا، کیا ان دونوں کا حال ایک سا ہے؟ سب خوبیاں اللہ کو، بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے۔ بے شک تمہیں انتقال فرمانا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے، پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ تفسیر: زرد، سبز، سرخ، سفید قسم کی گھیوں، جو اور طرح طرح کے غلے سرسبز و شاداب ہونے کے بعد جو اس سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت و قدرت پر دلیلیں قائم کرتے ہیں اور اس کو قبول حق کی توفیق عطا فرمائی، یعنی یقین و ہدایت پر حدیث۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت تلاوت فرمائی تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سینے کا کھلنا کس طرح ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جب نور قلب میں داخل ہوتا ہے تو وہ کھلتا ہے اور اس میں وسعت پیدا ہوتی ہے، صحابہ نے عرض کیا، اس کی کیا علامت ہے؟ فرمایا دارالخلود کی طرف متوجہ ہونا، اور دارالغرور یعنی کہ دنیا سے دور رہنا، اور موت کے لیے اس کے آنے سے قبل آمادہ ہونا۔ نفس جب خبیث ہوتا ہے تو قبول حق سے اس کو بہت دوری ہو جاتی ہے، اور ذکر اللہ کے سننے سے اس کی سختی اور کدورت بڑھتی ہے۔ جیسے کہ آفتاب کی گرمی سے موم نرم ہوتا ہے اور نمک سخت ہوتا ہے، ایسے ہی ذکر اللہ سے مومنین کے قلوب نرم ہوتے ہیں اور کافروں کے دلوں کی
سختی اور بڑھتی ہے فائدہ۔ اس آیت سے ان لوگوں کو عبرت پکڑنا چاہیے جنہوں نے ذکر اللہ کو روکنا اپنا اشعار بنا لیا ہے۔ وہ صوفیوں کے ذکر کو بھی منع کرتے ہیں، نمازوں کے بعد ذکر اللہ کرنے والوں کو بھی روکتے اور منع کرتے ہیں۔ ایصال ثواب کے لیے قرآن کریم اور کلمہ پڑھنے والوں کو بھی بدعتی بتاتے ہیں اور ان ذکر کی محفلوں سے نہایت گھبراتے ہیں اور بھاگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ قرآن شریف جو عبارات میں ایسا فصیح و بلیغ کہ کوئی کلام اس سے کچھ نسبت ہی نہیں رکھ سکتا، مضمون نہایت دل پذیر، باوجود یہ کہ نہ نظم ہے نہ شعر، نرالے ہی اسلوب پر ہے، اور معنی میں ایسا بلند مرتبہ کہ تمام علوم کا جامع اور معرفت الہی جیسی عظیم و شان نعمت کا رہنما، حسن و خوبی میں کہ اس میں وعد کے ساتھ وعید اور امر کے ساتھ نہیں اور اخبار کے ساتھ احکام ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ اولیاء اللہ کی صفت ہے کہ ذکر الہی سے ان کے بال کھڑے ہوتے، جسم لرزتے ہیں اور دل چین پاتے ہیں۔ وہ کافر ہے جس کے ہاتھ گردن کے ساتھ ملا کر باندھ دیے جائیں گے اور اس کی گردن میں گندک کا ایک جلتا ہوا پہاڑ پڑا ہوگا جو اس کے چہرے کو بھونے ڈالتا ہوگا۔ اس حال سے اوندا کر کے آتش جہنم میں گرایا جائے گا، یعنی اس مومن کی طرح جو عذاب سے مامون و محفوظ ہو۔ یعنی دنیا میں جو کفر و سرکشی اختیار کی تھی، اب اس کا وبال و عذاب برداشت کرو۔ یعنی کفار مکہ سے پہلے کافروں نے رسولوں کو جھٹلایا، عذاب آنے کا خطرہ بھی نہ تھا، غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ کسی قوم کی صورت مسخ کی، کسی کو زمین میں دھسایا اور ایمان لے آتے تکذیب نہ کرتے اور وہ نصیحت قبول کریں۔ ایسا فصیح جس نے فصحا و بلغا کو عاجز کر دیا، یعنی تناقض و اختلاف سے پاک اور کفر و تکذیب سے باز آئیں۔ مشرک اور موحد کی یعنی ایک جماعت کا غلام نہایت پریشان ہوتا ہے کہ ہر ایک آقا اسے اپنی طرف کھینچتا ہے اور اپنے اپنے کام بتاتا ہے۔ وہ حیران ہے کہ کس کا حکم بجا لائے اور کس طرح تمام آقاؤں کو راضی کرے، اور خود اس غلام کو جب کوئی حاجت و ضرورت پیش ہو تو کس آقا سے کہے، بخلاف اس غلام کے جس کا ایک ہی آقا ہو اور وہ اس کی خدمت کر کے اسے راضی کر سکتا ہے، اور جب کوئی حاجت پیش آئے تو اسی سے عرض کر سکتا ہے، اس کو کوئی پریشانی پیش نہیں آتی۔ یہ حال مومن کا ہے جو ایک مالک کا بندہ ہے، اسی کی عبادت کرتا ہے، اور مشرک جماعت کے غلام کی طرح ہے کہ اس نے بہت سے معبود قرار دے دیے ہیں، جو اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کہ اس کے سوا کوئی مستحق کی عبادت نہیں۔ اس میں کفار کا رد ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا انتظار کیا کرتے تھے، مگر انہیں فرمایا گیا کہ خود مرنے والے ہو کر دوسروں کی موت کا انتظار کرنا حماقت ہے۔ کفار تو زندگی میں بھی مرے ہوئے ہیں، اور انبیاء کی موت ایک آن کے لیے ہوتی ہے، پھر انہیں حیات عطا فرمائی جاتی ہے۔ اس پر بہت سی شرعی برہانیں قائم ہیں۔ انبیاء امت پر حجت قائم کریں گے۔ انہوں نے رسالت کی تبلیغ کی اور دین کی دعوت دینے میں جہد بلیغ صرف فرمائی، اور کافر بے فائدہ معذرتیں پیش کریں گے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مراد اختصام عام ہے کہ لوگ دنیاوی حقوق میں مقاسمہ کریں گے اور ہر ایک اپنا حق طلب کرے گا۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور اس کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام مبارک شفائے کاملہ عطا فرمائے، تمام مرمین کی جنت الفردوس میں اعلیٰ بار مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام معزز ناظرین سے یہ صدا ہے کہ آپ ضرور اس چینل کو
جو یوٹیوب کا چینل ہے اس کو لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کریں، خود بھی اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے ختم نبوت کے صدقے آپ اس پروگرام کو ضرور لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اس کے بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس پروگرام سے زیادہ سے زیادہ دوست جو ہے وہ استفادہ حاصل کر سکیں۔ خود بھی دیکھیں اس ویڈیو کو، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے عزیزوں اور اقارب دوستوں کے ساتھ ضرور اس پروگرام کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے در حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔